سعودی عرب نے دنیا کو حیران کر رکھ دیا ہے، کیونکہ ایک طرف ان کی عیاشیاں ہی ختم نہیں ہوتی تھی اور دوسری طرف منی الیکٹرک کار کہاں سے آ گئی۔ دنیا سوچنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ یہ عیاش لوگ ہیں، تیل کے بلبوتے پر پوری زندگی یہ عیاشیاں ہی کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ امپورٹ ہی ہر سامان کرواتے ہیں پوری دنیا سے۔ ان کی ایکسپورٹ زیرو ہے، صرف اور صرف تیل ہی ان کی ایکسپورٹ ہے اور تیل پر ہی یہ چلتے ہیں اور سب کچھ مینیج کرتے ہیں صرف اور صرف تیل پر ہی۔ آج انہوں نے الیکٹرک کار کہاں سے متعارف کروا دی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جاپان کے ساتھ انہوں نے مل کر ایک ایسی الیکٹرک کار بنا کر رکھ دی ہے جو کہ دنیا کو حیران کرتی ہے، اسپیشلی ایشیا کو حیران کرتی ہے، جو کہ اس طرح کی کافی حد تک کاریں بناتی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی جو رینج لیمٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ 250 کلومیٹر کی رینج ہے اس کی ایک ریچارج پر، اور 2 سیٹر یہ کار ہے۔ اسپیشلی ان لوگوں کو ہم ریکمینڈڈ کرتے ہیں جو کہ ایک بائک پر سفر کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ اور پاکستانیوں، آپ لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے، میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اسپیشلی بات کرتے ہیں بھائی صاحب کراؤن پرنس کے حوالے سے، محمد بن سلمان کے حوالے سے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ محمد بن سلمان فیوچر کی سوچ رکھتے ہیں اور فیوچر کی سوچ رکھتے ہوئے انہوں نے ایک الیکٹرک کار بنائی ہے۔ اور سعودی عربیہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، تھوڑی سی اگزامپل دوں تو یہ ٹوٹلی ان کے جو بھی سین پارٹ ہے وہ ٹوٹل چلتا ہے تیل پر ان کا سب کچھ چلتا ہے، پورا ملک تیل پر چلتا ہے، آئل پر چلتا ہے، کہنے کا مطلب ہے۔ تو اب دنیا آہستہ دنیا بھر میں سے آئل کا خاتمہ نظر آ رہا ہے، اور سعودی عرب کے محمد بن سلمان شہزادے کو بھی پتہ چل چکا ہے، کیونکہ اب سعودیہ میں بھی وہ آئل نہیں رہا جو کہ پچھلے 12-15 سالوں میں موجود تھا اور ان کی عیاشیاں عروج پر تھی، لیکن اب ان کو فکر لگ چکی ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنا بہت اچھی بات ہے، اور آئندہ فیوچر میں اگر ہم نہیں چلے تو ہم ڈھیر ہو جائیں گے۔ ہم پاکستان، افغانستان جیسے ملک سے بھی بدترین سطح پر چلے جائیں گے، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ تو بنا لیتے ہیں، ہم ان سے بھی پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی اس طرح کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یوز نہیں کی جاتی۔ مینوفیکچرنگ بالکل زیرو ہے، صرف اور صرف امپورٹ ہے۔ ہر چیز ہم امپورٹ کر لاتے ہیں، دنیا بھر سے امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، پورے ایشیا سے، پورے یورپ سے، اور اس کے بلبوتے پر ہم چلتے ہیں۔ ہماری جو ایکسپورٹ ہے صرف اور صرف آئل ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو الیکٹرک کار کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، الیکٹرک کار کافی یونیک الیکٹرک کار ہے، منی الیکٹرک کار ہے، چھوٹی سی الیکٹرک کار ہے۔ اور ریچارج کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ آپ اسٹیشن سے بھی ریچارج کروا سکتے ہیں اور گھر پر بھی ریچارج کر سکتے ہیں۔ گھر پر جو چارجنگ ہاورس ہیں، چارجنگ ٹائمز ہیں، وہ 6 ہاورس ہیں، 6 گھنٹوں میں آپ ریچارج ہوگی گھر پر۔ اور آپ اسٹیشن پر جاتے ہیں تو وہاں پر صرف اور صرف 15 منٹ میں یہ گاڑی آپ کی ریچارج ہو جائے گی۔ 15 منٹ اور 6 گھنٹے میں تھوڑا سا ڈفرینس تو ہے، لیکن گھر پر جو ریچارج کرنا چاہتے ہیں وہ گھر پر کر سکتے ہیں، جو اسٹیشن سے ریچارج کروانا چاہتے ہیں وہ اسٹیشن پر کر سکتے ہیں۔ اب رہا سوال پاکستانیوں کے حوالے سے، پاکستانیوں کے لیے بھلا کون سی خوشخبری ہے؟ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں یہ بہت جلد یہ کار متعارف کروا دی جائے گی، کیونکہ سعودی عربیہ کے محمد بن سلمان بھائی صاحب نے، بھائی ان کو بھائی صاحب ہی کہنا ایک لاجواب ہے، کیونکہ یہ بھائی صاحب پاکستانیوں کو یہ گفٹ کے طور پر دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میں اس کی ایکسپورٹ کروں گا وہ پاکستان میں کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ایشیا میں کروں گا، اور جتنی بھی ڈیمانڈ رہی وہ ایسا کرتا رہوں گا۔ اور سب سے اچھی جو بات ہے اس الیکٹرک کار کی، اس میں سارے کے سارے فیچرز موجود ہیں۔ اب فیچر سے ریلیٹڈ اگر میں ایک بات بتاؤں تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تمام تر فیچرز اس میں موجود ہے، اور اس میں ایک بری بات مجھے یہ لگی ہے کہ اس میں پیٹرول کا دور تک سوال ہی نہیں ہے۔ بھائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی الیکٹرک کار متعارف کروائی گئی ہیں، سب میں پیٹرول کا آپشن تو موجود ہوتا ہے، یعنی کہ الیکٹرک پلس پیٹرول ہوتا ہے۔ الیکٹرک فار ایگزامپل راستے میں آپ کی چارجنگ ختم ہو گئی تو آپ اپنے پیٹرول پر اسے چلا سکتے ہیں،
لیکن یہاں پر بالکل اپوزٹ ہے بھائی. یہاں پر صرف اور صرف الیکٹرک کار کو ہی بنایا گیا ہے اور یہاں پر پیٹرول فیول وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہی ختم کر دیا بھائی انہوں نے. یہاں پر کوئی آپشن نہیں ہے, سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا بھائی یہاں پر. اور اسی وجہ سے مجھے ایک بیڈ ایفیکٹ نظر آ رہا ہے یہاں پر. لیکن اگر اوورآل بات کریں اس گاڑی کے حوالے سے تو گاڑی بہت ہی زبردست. 250 کلومیٹر کوئی کم نہیں ہوتے. آپ لمبا سفر بھی کر سکتے ہیں اور شارٹ سفر بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ بازار, آپ کے قریب تر بازار 6 کلومیٹر ہی ہوتا ہے, 5 کلومیٹر ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 10-20 کلومیٹر ہو گیا. اس سے تو دور آپ کا بازار ہی نہیں ہوتا, آپ کا قریبی شہر ہی نہیں ہوتا. تو آپ ایزیلی اس پر سفر کر سکتے ہیں اور 40-50 چکر لگا سکتے ہیں بھائی. آپ 6 کلومیٹر دور آپ کا بازار ہے تو 40-50 چکر ایک ریچارج پر لگا سکتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر آپ لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے. اگر بائک پر آپ جا رہے ہیں تو بائک پر اگر 3 چکر, آج کے اس مہنگائی کے دور میں اگر بات کریں, پیٹرول کتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے بھائی, 332 روپے مہنگا ہو چکا ہے پر لیٹر. اب اگر 6 کلومیٹر آپ کا بازار ہے تو آپ جاتے ہیں تو 1-2 چکر ہی لگیں گے بھائی. اس کے بعد بائک کا بھی فیول ختم. تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی پاکستان یا پھر دنیا بھر میں موجود ہوتی ہے تو آپ لوگ اپڈیٹ رہا کریں. جیسے ہی پاکستان میں اس کا اسٹاک آتا ہے تو فوری طور پر جھپٹے مار لیا کریں. جھپٹے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس طرح کی اپڈیٹ بہت سارے پاکستان میں لوگ رکھتے ہیں. آپ کو پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر میں اگر آپ موجود ہیں تو باہر نکلیے, آپ کو روڈوں پہ بہت ساری الیکٹرک کار نظر آئیں گی, لیکن آپ کی پہنچ تک کیوں نہیں ہے. ان کا ایک لمیٹڈ سٹاک پاکستان میں آتا ہے. جب بھی کوئی الیکٹرک کار متعارف کروائی گئی ہوتی ہے, لیکن لمیٹڈ سٹاک ہوتا ہے, 500,000 کے لگ بھگ ہوتی ہیں, کوئی کم بھی ہوتے ہیں, کوئی زیادہ بھی ہوتی ہیں. فوری طور پر بکنگ کر لی جاتی ہے جن کو پتہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد اسٹاک کیوں نہیں آتا, اس کے بعد اس وجہ سے اسٹاک نہیں آتا بھائی. پاکستانی جتنی بھی کمپنیز ہے, جیسا کہ آپ ٹویوٹا والے ہیں, سزوکی والے ہیں, اس کے علاوہ چند اور کمپنیز بھی موجود ہیں, یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پاکستان میں ہو, الیکٹرک کار وغیرہ آئے. اور کچھ گورنمنٹ کے عناصر بھی اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں بھائی. تو اس وجہ سے دوبارہ اسٹاک منگواتے ہی نہیں. کہہ دیتے کہ پاکستان میں یہ اچھی نہیں ہے, پاکستان والے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے, پاکستان میں یہ چل نہیں سکتی, پاکستانی عوام اسے لائک نہیں کرتی, پسند نہیں کرتی. تو اس کے بعد وہ اسٹاک ہمیشہ کے لیے پاکستان کے لیے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا راز ہے جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اپڈیٹ کافی زیادہ پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.